اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل یا مینٹل ٹارچر کے حوالے سے۔ اس کی تعریف، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کو مینٹل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا اس ہستی کے بارے میں، اور کس طرح سے انہوں نے اس مینٹل ٹارچر کو ایبزارب کیا، اس چیلنج کا سامنا کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ محترم ناظرین، آج گھر سے ریاست تک، گلی محلے کے معاملات سے سیاست کے معاملات تک بے شمار مینٹل اور سائیکولوجیکل واقعات سامنے آتے ہیں۔ دل ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹتے جا رہے ہیں، روحیں کرب میں مبتلا ہیں، دل و دماغ زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان پر مرہم رکھنے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس ذہنی تشدد کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سائیکولوجیکل ٹارچر یا جسے ہم مینٹل ٹارچر بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی روح کو، اس کے دل و دماغ کو تکلیف پہنچانا۔ سائیکولوجیکل ٹارچر فزیکل ٹارچر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جسم کے زخم کم از کم نظر تو آتے ہیں، لیکن روح کے زخم تو نظر بھی نہیں آتے۔ وہ انسان کو اندر سے کس قدر تکلیف میں، کرب میں مبتلا رکھتے ہیں، یہ صرف وہی انسان جانتا ہے جو اس مینٹل ٹارچر کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس کی روح کس کرب میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسمانی زخموں کا علاج ممکن ہے، لیکن روحانی زخموں کا، دل و دماغ کے زخموں کا علاج ممکن نہیں۔ جو آنسو آنکھ سے نہیں ٹپکتے، وہ دل پر گرتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو ذہنی تشدد کا سامنا کر رہا ہو، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر وہ سویا ہوا ہے تو وہ گھبرا کر اٹھ سکتا ہے، اسے اچانک غصہ آ جاتا ہے، اس غصے کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے، اسے برین ہیمریج ہو سکتا ہے، وہ اپنی کنسنٹریشن کھو بیٹھتا ہے، اپنے کام کاج معاملات پر غور و فکر نہیں کر پاتا، وہ اونٹ پٹانگ حرکتیں اور باتیں کر سکتا ہے۔ خوف اور گھبراہٹ اسے گھیرے رکھتی ہیں، اسے ہر وقت خدشہ لاحق رہتا ہے کہ اسے اپنے مخالفین کی طرف سے کسی نہ کسی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے جذبات مردہ ہونے لگ جاتے ہیں، محبت شفقت کی جگہ نفرت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی سے اکتانے لگ جاتا ہے، وہ مالی خولیا کا شکار ہو سکتا ہے، اسے پریشان کن خواب آتے رہتے ہیں، جسمانی اور ذہنی بیماریوں اور اضطراب کا شکار ہو سکتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کو نفسیاتی دباؤ اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے پیارے نبی مہربان عقائد و جہان، ختم الرسل، دانائے سبل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کفار مکہ نے ذہنی تشدد کا ہر بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آزمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو ذہنی کرب سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ کفار مکہ نے، اسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں دیں، جس طرح سے آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون قرار دیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے، اور آپ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، آپ تو لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو کفار مکہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اس کی بات نہ سنو۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک استاد کلاس میں بات کر رہا ہو اور کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اس استاد کی بات نہ سنو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ غلط باتیں کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ذات اقدس، ایک ہستی جو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو جنت کے راستے پر ڈالنا چاہ رہی ہو، اور کوئی سامنے سے یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس ہستی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی روح کس طرح سے چھلنی ہو جائے گی؟ آپ کفار مکہ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین ہیں، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ ان کو حق کی دعوت دیتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برساؤ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو اور اپنے رب سے وحی لے کر آؤ۔ داعی اعظم اور آپ کے صحابہ کرام کو کس طرح کی ذہنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ اسلام کس طرح سے ہم تک پہنچا۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا جاتا تھا، لیکن دل و دماغ اور روح کی جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئیں وہ ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یاد رکھیں، ایک داعی حق کو بے شمار جسمانی اور دل و دماغ کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کفار کے حربوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام نفسیاتی دباؤ کو، اس طرح کے تمام حربوں اور چیلنجز کا سامنا کیا، پھر جا کر اسلام کو قوت ملی، پھر جا کر اسلام غالب آیا۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، دنیا میں اسلام غالب آ جائے، تو ہمیں ان تمام تکلیفوں کا، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ سائیکولوجیکل ٹارچر ہو، ان تمام تکلیفوں کا مقابلہ ثابت قدمی اور ہمت کے ساتھ کرنا ہے، مسکراہٹوں کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ پر ہر طرح کے الزامات لگائے گئے، آپ کو ہر طرح سے ذہنی کرب میں مبتلا کیا گیا،
آپ کی روح کو تکلیف پہنچائی گئی، کبھی آپ کے ساتھیوں پر الزامات لگا کر، کبھی آپ کی ذاتی اقدس پر الزامات لگا کر بے شمار واقعات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح سے مصیبت میں مبتلا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے سائیکولوجیکل ٹارچر کو ایبزارب کیا، مسکراہٹ کے ساتھ، اللہ پر پختہ ایمان کے ساتھ، ثابت قدمی، حوصلے، ہمت اور استقلال کے ساتھ، پھر جا کر اسلام عرب میں غالب آ گیا۔